بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 67واں سبق ہے اور پیچھے بلاغت کلام جو 3 چیزوں پر مشتمل تھا، حال، مقتضی حال اور مطابقت مقتضی حال، اس پر بات ہو گئی ہے۔ اور اب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو مزید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وتحقیق ذلك انه من جزئیات ذلك الكلام الذي تقتضيه الحال، فإن الإنكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا وهذا مطابق له بمعنى أنه صادق عليه، على عكس ما يقال إن الكلي مطابق للجزئيات، وإن أردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلى ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم المعاني۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے اپنے پیچھے بیان کردہ بلاغت کلام کی 3 جزوں کی مزید تشریح کرتے ہوئے کلام کیا ہے، جس کا مقصد اور مدعا کلام اور اس کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، اس میں فرق کو بیان کرنا۔ تحقیق ذالکہ سے شارح یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو بلاغت کلام 3 چیزوں پر مشتمل تھا، ایک حال، دوسرا مقتضی حال اور تیسرا مقتضی حال کے مطابقت، ان کے درمیان جو فرق کیا گیا ہے وہ تو واضح ہو گیا مصنف کے کلام سے، لیکن ہماری اس بارے میں تحقیق تھوڑی دوسری ہے۔ شارح کے نزدیک حال کی تعریف تو وہی ما سبقہ ہے جو پیچھے بیان ہو گئی ہے کہ حال وہ چیز ہے جو متکلم کو اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ متکلم اپنے کلام میں کسی خصوصیت اور نقطے کا ارادہ کرے، اعتبار کرے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ وہی ہے، لیکن شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مقتضی حال کا وہ مطلب نہیں ہے جو ابھی مصنف کے تتبع میں بیان کیا، یعنی مصنف کے نزدیک تو حال جس نقطے اور خصوصیت کا تقاضا کر رہا تھا وہ مقتضی حال تھا، لیکن شارح فرماتے ہیں کہ اس خصوصیت اور نقطے کا نام مقتضی حال نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک حال تو وہی ہے، لیکن کلام کلی کا نام مقتضی حال ہے، اور جو کلام کلی اس خصوصیت پر مشتمل ہوگا وہ اس مقتضی حال کے مطابقت ہے کہ متکلم مخاطب کے سامنے جو کلام پیش کرے گا وہ اس مقتضی حال کلام کی جزئیات میں سے ہوگا، اور یہ مقتضی حال جو کلام کلی اس کلام جزئی پر صادق آئے گا تو اب یہ مطابقت مقتضی حال کی ہوگی۔ یہ مثال سے بات یوں سمجھاتے ہیں شارح کہ مثال کے طور پہ حال ہے کہ سامنے والا منکر حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہو گئی۔ اب انکار یہ تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد کا، تو کیا کلام مؤکد مقتضی حال ہے؟ تو پیچھے والی تقریر کے مطابق تو کلام مؤکد ہی مقتضی حال ہے، لیکن شارح کی تحقیق کے مطابق کلام مؤکد محض مقتضی حال نہیں ہے، بلکہ شارح فرماتے ہیں کہ انکار کلام مؤکد کا تقاضا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کلام مؤکد کی جو مثال ہے جیسے ان زیدن فی الدار، تو ہماری تحقیق کے مطابق انکار حال ہے، شارح کی تحقیق کے مطابق مخاطب کا انکاری ہونا یہ حال ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ہے کلام مؤکد کلی، یعنی شارح جو ہے وہ مثال کو ڈائریکٹ جو متکلم بیان کر رہا ہے اس کو مقتضی حال نہیں کہہ رہے، بلکہ شارح کہتے ہیں کہ انکار حال ہے اور کلام مؤکد کلی یہ مقتضی حال ہے، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ کلی طور پہ کلام مؤکد لایا جائے،
اور پھر کلام مؤکد کلی یہ مقتضی حال ہے شارح کے نزدیک، اور جب اس متکلم سامنے والے کے انکار کی وجہ سے کلام مؤکد کلی کے ایک جزئی پیش کرے گا، یعنی جیسے مثال کے طور پہ کلام مؤکد کلی کا تقاضا تھا تو اب متکلم نے ان زیدن فی الدار کہہ دیا، تو یہ ان زیدن فی الدار یہ جزئی ہے، تو شارح کے نزدیک یہ مقتضی حال نہیں ہے، بلکہ شارح کے نزدیک انکار حال ہوا اور اس کا تقاضا ہوا کلام مؤکد کلی کا، اور یہ جو ان زیدن فی الدار ہے یہ کلام جزئی ہے جس پر کلام مؤکد کلی صادق آ رہا ہے۔ تو اب یہ جو ہے وہ اس طور پر ان زیدن فی الدار یہ کلام جزئی ہوگا، اس کلام مؤکد کلی کے جزیات میں سے ہوگا جس کا تقاضا ہو رہا تھا، تو اس کلام کلی کا اس پر صادق آنا یہ مطابقت مقتضی حال ہے۔ یہ تھوڑی گنجلک بات ہے، اس کو سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے کہ حال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حال مصنف اور شارح کا ایک ہی ہے، لیکن مقتضی حال کی تشریح میں فرق ہے۔ حال تقاضا کر رہا تھا تاکید کا، تو مصنف کے نزدیک تاکید مقتضی حال تھا، لیکن شارح کے نزدیک انکار حال ہے اور اس کے مقابلے میں مؤکد کلام کلی طور پر وہ مقتضی حال ہے، لیکن اس کی تشریح کیا کر رہے ہیں شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انکار حال ہے جو تقاضا کرتا ہے کلام مؤکد کا، لیکن کلام مؤکد کلی کا جو ہے وہ تقاضا ہو رہا ہے، تو وہ کلام مؤکد کلی مقتضی حال ہے۔ اب جو کلام متکلم مخاطب کے سامنے اس کے انکار کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہ جزئی کلام ہے، اور اس جزئی کلام پہ وہ کلام مؤکد کلی کے جزیات میں سے ہے جس پر کلام مؤکد کلی صادق آ رہا ہے، تو اس کا صادق آنا اپنے اس جزئی پر یہ مطابقت مقتضی حال ہے، تو یہ تھوڑا فرق ہے۔ تو شارح نے اپنی بات کی تحقیقی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان زیدن فی الدار، مثال کے طور پر بات مثال سے سمجھ میں آ جائے گی مزید، کہ ان زیدن فی الدار اس کلام مؤکد کلی کے جزیات میں سے ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے، یعنی مخاطب کا انکار یہ کلام مؤکد کا تقاضا کر رہا تھا کہ بھئی کلام مؤکد لایا جائے، تو کلام مؤکد کلی یہ مقتضی حال تھا، اور یہ جو ان زیدن فی الدار ہے یہ کلام جزئی ہے اس کلام مؤکد کلی کا جس کا تقاضا ہو رہا تھا، اور یہ اس کلام مؤکد کلی کے مطابق ہے۔ کس طرح مطابق ہے؟ اس طور پہ مطابق ہے کہ کلام مؤکد کلی اس مثال پہ صادق آتا ہے، لہذا شارح یہ کہتے ہیں کہ گویا تقاضا تھا مؤکد کلام کلی کا، اور اس کے مقابلے میں جو متکلم نے اپنی زبان سے کہا ہے وہ جزئی ہے، اور کلام کلی کے جزیات میں یہ جو مثال ہے ان زیدن فی الدار یہ کلام مؤکد کلی کے جزیات میں سے ہے، اور کلام مؤکد کلی اس جزئی پہ صادق آ رہا ہے، تو یہ جو صادق آنا ہے کلام کلی کا اپنے جزئی پر یہ مطابقت مقتضی حال کی ہے، اس کو مقتضی حال کے مطابقت کہیں گے۔ تو گویا مقتضی حال اور مطابقت مقتضی حال میں تھوڑا فرق ہے، ان کے مصنف کے نزدیک تو بس تاکید جو ہے وہ مقتضی حال تھا، لیکن شارح کے نزدیک کلام مؤکد کلی جو ہے وہ مقتضی حال ہے، اور ان کے نزدیک ان زیدن فی الدار یہ مقتضی حال تھا مصنف کے نزدیک، لیکن شارح کے نزدیک ان زیدن فی الدار یہ کلام جزئی ہے اس کلام مؤکد کلی کا جس کا حال تقاضا کر رہا تھا، اور وہ کلام مؤکد کلی اس جزئی پر صادق آ رہا ہے، تو یہ صادق آنا کلام کلی کا کلام جزئی پر یہ ہے مطابقت مقتضی حال۔ شارح نے آگے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کلام جزئی یعنی مثالیں جو مذکور ہے پیچھے ان زیدن فی الدار یہ کلام جزئی ہے اور کلام مؤکد کلی کے مطابق ہے، یہ مناطقہ کے بیان کے برعکس ہے، کیونکہ مناطقہ یہ کہتے ہیں کہ کلی اپنی جزیات کے مطابق ہے، حالانکہ میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ جزئی کلی کے مطابق ہے، تو یہ مناطقہ کے برعکس ہے۔ مناطقہ کلی کو جزیات کے مطابق بناتے ہیں، اور میں نے یہاں پر جزئی کو کلی کے مطابق بنایا ہے،
یعنی میں نے اپنی تحقیق کے دوران جو کلام جزئی تھا ان زیدن فی الدار اس کو مطابق بنایا ہے، کلام موقت کلی کو مطابق بنایا ہے، اور مناطقہ جو ہے اس کے الٹ کرتے ہیں، وہ کلی کو مطابق بناتے ہیں اور جزئی کو مطابق بناتے ہیں۔ مگر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ اور تعبیر کا اختلاف ہے اور مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، اور مطابقت سے مراد یہی ہے کہ کلی جو ہے وہ جزئی پہ صادق ہے اور کلی جو ہے وہ جزئی پر محمول ہو۔ اس کو مناطقہ نے یوں کہا ہے کہ کلی جزیات کے مطابق ہے، اور شارح نے یہ کہا ہے کہ جزئی کلی کے مطابق ہے۔ اور اس تقریر پر ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی جب دونوں ہی معنی و مفہوم اور مطلب میں ایک ہی چیز ہے کہ کلی جزئی پر محمول ہو، اور جس کو مناطقہ نے کہا ہے کہ کلی جزیات کے مطابق ہو، اور جس کو شارح نے کہا ہے کہ جزئی کلی کے مطابق ہے، تو جب معنی و مفہوم میں ایک ہی ہے، صرف محض لفظ میں اور تعبیر میں اگر صرف اختلاف ہے، تو شارح کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ لفظی مخالفت کرتے ہیں مناطقہ کی؟ ایک عام سی بات تھی، اس کو عام سی بات رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو کیوں اس طرح جو ہے وہ مناطقہ کے برعکس بیان کیا ہے کہ مناطقہ تو یہ کہتے ہیں کہ کلی جزیات کے مطابق ہے، انہوں نے کہا کہ جزئی جو ہے وہ کلی کے مطابق ہے، تو انہوں نے کیوں اتنا مشکل پیرایا بیان اختیار کیا؟ تو شارح مناطقہ کی موافقت میں بات کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارح نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ جو مصنف کا ظاہری قول تھا اس کی مطابقت ہو جائے، کیونکہ مصنف نے فرمایا تھا مطابقتہ لمقتضی الحال، اور اس میں جو ہے وہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہے، یعنی کلام کا مقتضی حال کے مطابق ہونا۔ اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلام جزئی کو مطابق بنایا ہے اور مقتضی حال کو مطابق بنایا ہے، اس لیے انہوں نے مناطقہ کے اختلاف کی تعبیر کی ہے۔ شارح نے آگے یہ بات مزید بیان کی ہے کہ اگر اس مقام کی مزید تحقیق درکار ہے، تفصیل درکار ہے، تو وہ ہم نے اپنے تلخیص المفتاح کی جو شرح مطول ہے اس میں رجوع کرنا چاہیے۔ اس تمام چیز کو شارح نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ تحقیق ذالک، اس بات کی تحقیق یہ ہے کہ انہ من جزئیات ذالک الکلام، کہ یہ جو کلام ہے یعنی ان زیدن فی الدار، یہ اس کلام کی جزئیات میں سے الذی تقتضیہ الحال، جس کا حال نے تقاضا کیا ہے۔ فإن الانکار، مثلا کیونکہ بے شک مثال کے طور پہ انکار یقتضی کلاما مؤکدا، یہ تقاضا کرتا ہے مؤکد کلام کا، تو گویا انکار جو ہے وہ حال ہو گیا، اور اس کا تقاضا ہے کلام مؤکد کا، تو یہ اس کے مطابق ہوا، کلام مؤکد مطابق ہوا اس کے بمعنی، اس معنی میں کہ انہ صادق علیہ، کہ وہ کلام مؤکد اس مثال پر صادق ہے، علی عکس ما یقال، برعکس اس بات کے جو کہا جاتا ہے مناطقہ کی اصطلاح میں کہ ان الکلیہ مطابق للجزیات، کہ مطابق جزیات، کلی مطابق ہے جزیات کے۔ اس کے برعکس میں نے یہاں یہ بات کی ہے کہ یہ جو جزئی کلام تھا یہ مطابق ہے اپنے کلی کلام کے، تاکہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے جو مطابقت لمقتضی الحال کا ہے اس کی مخالفت نہ ہو، اس لیے مناطقی انہوں نے مخالفت کی۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتَ تَحْقِيقَ هَذَا الْكَلَامِ، اگر تم اس کلام کی مزید تحقیق کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہو، مزید توضیح اور تفصیل اور تشریح کا ارادہ کرنا چاہ رہے ہو، تو فَارْجِعْ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ، تو آپ رجوع کریے إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ، جو ہم نے تلخیص المفتاح کی شرح مطول میں ذکر کیا ہے، فی تعریف علم المعانی، علم معانی کی تعریف کے باب میں، وہاں ہم نے اس مسئلے کو مزید کھول کے بیان کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف رحمہ اللہ اور شارح رحمہ اللہ کے نزدیک حال تو ایک ہی چیز ہے، لیکن مصنف کے نزدیک حال تقاضا جس چیز کا کر رہا ہے وہ مقتضی حال ہے، اور اس کو پورا کرنا مقتضی حال کے مطابقت ہے، لیکن شارح کے نزدیک حال تو وہی چیز ہے، لیکن مقتضی حال کلام مؤکد ہے، مقتضی حال کلام کلی ہے۔ مثال کے طور پہ انکار یہ حال ہے، اور اس کا تقاضا جو تاکید ہے یعنی کلام مؤکد کلی، یہ اس کا مقتضی حال ہے، اور جو متکلم اس کلام مؤکد کلی کی کسی جزئی کو استعمال کرتا ہے تو اس جزئی کا اس کلام کلی کے مطابق ہونا اور اس کلام کلی کا اپنے جزئی پہ صادق ہونا، یہ جو ہے کلام مقتضی حال کے مطابق کہلائے گا۔ تو گویا
شارح نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک حال میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن مقتضی حال اور اس مطابقت مقتضی حال میں فرق ہے۔ مصنف کے نزدیک تو تاکید مقتضی حال ہے اور اس کے مطابق مقتضی حال کی مطابقت ہے، لیکن شارح کے نزدیک کلام مؤکد کلی یہ ہے مقتضی حال، اور کسی جزیے کے ذریعے اس کو مطابق کرنا کلی کے، اور کلی کا اس جزیے پر صادق آنا، یہ مقتضی حال کی مطابقت ہے۔ اور اس کی مزید تشریح انہوں نے پھر مطول میں بیان کی ہے، وہاں دیکھنی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔